السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ اہل حدیث اور سلفی علماء جو کل تک صرف قرآن اور حدیث کی بات کر رہے تھے، آج اچانک وہ منہج سلف اور فہم سلف کی کیوں بات کر رہے ہیں؟ اس ٹاپک پر ہماری سیریز ریئلٹی آف منہج سلف ریکارڈ ہو رہی ہے، جس میں مینلی ہم 4 پوائنٹ پر فوکس کر رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ صرف قرآن اور حدیث پر چلنے کا دعویٰ کرنے والے آخر انہیں کیا مشکلات پیش آئی ہیں کہ وہ قرآن و حدیث کے ساتھ منہج سلف کی بھی بات کر رہے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ فہم سلف اور منہج سلف کا ایکچول میننگ کیا ہے، اور پوائنٹ نمبر 3 یہ ہے کہ سلف کسے کہتے ہیں، اور پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ کیا فہم سلف اور منہج سلف ریئل ورلڈ میں پاسبل ہے یا نہیں۔ ہماری اس سیریز کی فرسٹ ویڈیو آ چکی ہے۔ اگر آپ نے اب تک اس ویڈیو کو نہیں دیکھا تو یہاں آئی بٹن کلک کر پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ چلیے آج کی اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکنڈ پوائنٹ پر کچھ ڈسکس کریں گے۔ سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ منہج سلف اور فہم سلف کا ایکچول میننگ کیا ہے۔ اب بنا کسی تاخیر کے چلیے سیکنڈ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ سلفی اور اہل حدیث موومنٹ کو گراؤنڈ لیول پر 3 ایشوز کا سامنا تھا۔ فرسٹ ایشو یہ تھا کہ پبلکلی انہیں قرآن اور حدیث کے ساتھ اجماع اور قیاس کو بھی قبول کرنا ضروری بن گیا تھا۔ سیکنڈ ایشو ان کا یہ تھا کہ ماڈرن اور ریفائنڈ حنفیت کی وجہ سے اہل حدیث کا نیریٹو ڈھیلا پڑ رہا تھا اور آؤٹ ڈیٹڈ ہو رہا تھا، تو اسے اپ ڈیٹڈ دکھانا یہ دوسرا ان کا بڑا ایشو تھا۔ تیسرا ایشو یہ تھا کہ قرآن و حدیث کا نام لے کر جو نئے گروپس مارکیٹ میں لانچ ہو رہے ہیں ان سے اپنے آپ کو الگ کر کے دکھانا تھا۔ ان 3 ایشوز پر ہم نے فرسٹ ویڈیو کے اندر بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کر لیا ہے، تو ان 3 ایشوز پر مزید ڈسکشن ہم اس ویڈیو کے اندر نہیں کریں گے۔ خیر، ان ایشوز سے نمٹنے کے لیے سلفیوں اور اہل حدیثوں نے گلف سے مدخلیت کو امپورٹ کیا تھا۔ اس امپورٹڈ مدخلیت نے ان لوگوں کے ہاتھ میں ایک ایسی جادوئی چھڑی تھما دی تھی جس نے ایک ہی مار میں یا ایک ہی وار میں ان تینوں ایشوز کو ختم کر دیا تھا، اور وہ چھڑی تھی منہج سلف اور فہم سلف۔ چنانچہ یہ لوگ اب تک جو صرف قرآن اور حدیث کی بات کر رہے تھے، اس کے بعد سے یہ لوگ منہج کا رٹا لگانا شروع کر دیا۔ کہنے لگ گئے کہ صرف قرآن اور حدیث کافی نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے ساتھ منہج بھی ہونا ضروری ہے، اور کہنے لگ گئے کہ جس کا منہج ٹھیک نہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی منہج کو یوز کر کے ان لوگوں نے آہستہ آہستہ ایک نیا نریٹو بلڈ کرنا شروع کر دیا، اور اپنی گرتی ہوئی آئیڈینٹی کو انہوں نے دوبارہ کھڑی کرنا شروع کر دیا۔ آخر یہ فہم سلف اور منہج سلف کیا ہے، اس کو چلیے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فہم سلف اور منہج سلف میں بیسکلی 3 ورڈز ہیں۔ نمبر 1 فہم، نمبر 2 منہج، نمبر 3 سلف۔ فہم اور منہج کے بارے میں اس ویڈیو کے اندر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ فہم کہتے ہیں، لٹرلی فہم کا معنی ہے سمجھی ہوئی بات، اور منہج کا معنی ہے طریقہ استدلال۔ پہلے فہم اور منہج کے بارے میں سمجھتے ہیں۔ آج کل کے اہل حدیث اور سلفی علماء فہم اور منہج کو آلٹرنیٹیو یوز کرتے رہتے ہیں۔ آج میں جس طریقے پر، جس راستے پر، جس منہج پر، جس مسلک پر، جس مذہب پر ہوں، اور میرے فہم کے لٹرلی معنی ہیں سمجھی ہوئی بات، اور منہج کے معنی ہیں طریقہ استعمال۔ ایک ریسرچ اسکالر اپنی تھیسیس کے لیے جو میتھڈالوجی یوز کرتا ہے وہ اس ریسرچ کا منہج کہلاتا ہے، اور وہ اس ریسرچ سے جو کنکلوژن نکالتا ہے وہ اس ریسرچ کا فہم کہلا سکتا ہے۔ جیسے اماموں نے فقہ مرتب کی ہے، تو اماموں نے جس میتھڈالوجی کو یوز کر کے فقہ کو مرتب کی تھی، مدون کی تھی، تو اس میتھڈالوجی کو ہم ان اماموں کا منہج کہہ سکتے ہیں۔
اور اس میتھڈالوجی سے انہوں نے جو کچھ فقہ ڈرائیو کیا تھا، جو کچھ فقہ مرتب اور مدون کیا تھا، تو اس فقہ کو ہم ان اماموں کا فہم کہہ سکتے ہیں۔ اگر گھما پھرا کر بولے بغیر میں اسٹرائٹ فارورڈ میں بولوں تو منہج سلف اور فہم سلف کا مطلب ہوا سلف کا مسلک۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ اہل حدیث مسلک کی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ اہل حدیث نے اپنا پورا کیس ہی مسلک کے اگینسٹ بلڈ کیا ہے، تو وہ مسلک اور سلف کے مسلک کو کیسے لے سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب صحیح ڈھنگ سے سلفی اور اہل حدیث ہی علماء دے سکتے ہیں، ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ خیر، اب آپ فہم سلف کہیں یا منہج سلف کہیں، اتنی بات تو طے ہو چکی ہے اور پروو ہو چکی ہے کہ سلفی اور اہل حدیث علماء جو کل تک صرف قرآن اور حدیث کی بات کر رہے تھے، آج وہ قرآن اور حدیث کے علاوہ ایک تیسری چیز کو ایز اے سورس آف شریعہ یعنی ماخذ شریعت کے طور پر قبول کر چکے ہیں، جس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث سے ایک ہاتھ نیچے اتر کر منہج اور فہم کے نام پر سلف کا مسلک ایکسیپٹ کر چکے ہیں۔ یعنی اہل حدیث اور سلفی اسکالرز اپنا موقف اور سٹینڈ بدل چکے ہیں۔ اب باقی رہی یہ بات کہ سلف کون ہیں، اس سلسلے میں تفصیلی گزارشات ہیں۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم اس کی تفصیلات لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے کہ سلف کے ریئل معنی کیا ہیں، کیا ایکچول میں سلف کو ڈیفائن کیا بھی جا سکتا ہے یا نہیں۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ بس جی، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق في ثقافات وتنهل